یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آنے والے وفد کے میرے شرکا ساتھی اور جو ایم کے مرکزی کمیٹی و دیگر منتخب اراکین اور آپ سب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ، اور آج جیسا کہ آپ کے علم ہے، آپ کے سامنے ہے کہ محترم جناب ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پر تشریف آور ہوا۔ ہم نے ان کا روایتی گرم جوشی سے اور پرتپاک استقبال کیا اور ان کے ساتھ بہت مفید گفتگو کی، اور اس کے بعد حسب روایت بہت شاندار تواضع بھی کی ہم نے، جس کی گواہی یہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سر دست مجھے یہ کہنا ہے کہ جو مقصد ہے ہمارے ساتھیوں کے یہاں آنے کا، آپ کے علم میں ہے کہ سینٹ کی ایک سیٹ کے الیکشنز کا معاملہ ہے، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام اور لرنڈ فاضل تاج حیدر مرحوم بھائی جو کہ سینیٹر تھے، اور اس دنیا سے ان کی رخصتی کے بعد ظاہر ہے کہ سینٹ کی سیٹ پر الیکشن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاج حیدر بھائی کو غریق رحمت کرے، مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے تمام اہل خانہ، لواحقین، پسماندگان اور ہم سب کو جو ہے وہ صبر اور صبر جمیل دے، ہمت اور حوصلہ دے، اور ان کی جو روایات اور ان کی خدمات ہے اس کو بھی ہم قائم رکھ سکے اور آگے بڑھا سکے۔ اور چونکہ ان کی وجہ سے جو سیٹ خالی ہوئی اس کا الیکشن ہے، اس لیے ہم اس الیکشن کو بھی ایک اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک امانت ایک اچھے سیاسی کارکن کی، جو ان کا مقام تھا وہ اپنی جگہ پر بہرحال ہے، جمہوریت کے لیے اور سیاست کی تاریخ ہے، اس میں ان کا ایک بڑا نمایاں رول اور نمایاں مقام ہے۔ اچھا، اب وقار مہدی صاحب کو اس پوزیشن کے لیے نامزد کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ایک اور بھی ان کا سائٹ کا کینڈیڈیٹ بھی ہوگا میرے خیال میں، جی، کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہے۔ ہمارے یہاں سے بھی 2 امیدوار کی کاغذات نامزدگی گئی ہے، ایک نگہت مرزا ہنا باجی ہیں جو پہلے بھی سینیٹر رہی ہے، دوسرے بزنس فورم کے ہمارے ایک بڑے جو پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں صوبائی کلفٹن ڈیفینس کے علاقوں سے، مجاہد رسول بھائی، تو ان کے بھی کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ تو ہم نے وقار مہدی بھائی کے کریڈینشلز دیکھے ہیں، اور ان کی خدمات بھی سیاسی جمہوری عمل میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ ایک باخبر اور ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفکر تفکر رکھنے والے شہری بھی ہیں، بہت سی ایشوز پر ان کی نظر ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے میرے خیال میں ان کا انتخاب بھی مناسب ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اب ہماری پالیسی ظاہر ہم نے بھی دو امیدوار نامزد کیے، ہمیں بھی اس میں سے بھی ایک کو فائنل کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک درخواست آ گئی ہے ہمارے ساتھیوں بھائیوں کی طرف سے، تو ہم اپنی مرکزی کمیٹی کا آج ہی کسی وقت اجلاس کر کے خالد مقبول صدیقی بھائی اور باقی جو ساتھی ہیں، ہم اس پر غور و خوض کر کے پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ انتخابات میں میرے خیال میں مقابلہ ہونا وہ بھی ایک صحت مند جمہوری عمل ہے، اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے، اور ضرورت ہو اور مناسب سمجھا جائے تو ایک دوسرے کے حق میں جو ہے وہ دستبرداری بھی ہوتی ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ اب کیا فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے میں سامنے رکھوں گا، لیکن ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے دوستوں کے سامنے یہ بھی بات رکھی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا آپس میں ملنا، اس سے کم از کم پورے سندھ کے عوام
پر ایک اچھا اس کا تاثر جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ سیاسی جماعتیں صرف جو ہیں وہ الزام تراشی اور پھر آپس میں مستقل لڑائی جھگڑا ہی نہیں بلکہ کچھ چیزوں پر آپس میں تبادلہ خیال کرتی ہیں. تو ہم نے ان سے ہماری گزارش یہی تھی کہ کوئی سلسلہ غیر رسمی ہو یا رسمی یہ جاری رہنا چاہیے. اور ہم اپوزیشن میں، آپ حکومت میں سندھ میں، لیکن وفاق میں تو ہم کوئلیشن میں ہیں. چاہے آپ نے وزارتیں لی ہو نہ لی ہوں. اور پھر PDM-1 کی حکومت جو تھی اس میں تو آپ بھی وزارتوں میں تھے اور کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں، کچھ ہمارے درمیان بات چیت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جب الیکشن آتا ہے، چاہے سینٹ کا ہے چاہے کوئی اور الیکشن، اور اس وقت آپس میں شاید ہم بیٹھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم بلدیاتی حلقہ بندی اور ڈی لیمیٹیشن پر اپنی شکایات لے کر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جا کر میٹنگ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ تاثر عوام میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا ہمارے اس عمل سے. تو لہٰذا ہمیں انتخابی ملاقاتوں سے ہٹ کر بھی کچھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس میں بھی کہیں کوئی ہمارا اشتراک عمل ہونا چاہیے. اور خوش قسمتی سے جب ایک معاہدہ ہمارا ہے موجود تو اس معاہدے پر کم از کم ہم بیٹھ جائیں اور ہم فالو اپ کریں کہ بھئی کس بات پر عمل ہوا، کس پر نہیں ہوا، اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور اس میں کیا مشکلات اور کیا مسئلے ہیں. ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، اور تاکہ یہ کمیونیکیشن نہیں ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم نے جو پوزیشن لی ہے اس میں سختی آتی چلی جائے گی. آپ نے جو پوزیشن لی ہے اس میں آپ اپنا موقف جو ہے وہ سختی سے رہیں گے، اور پھر یہی ہوگا کہ ہمارے پاس بھی یہی ہوگا کہ ہم اس اسٹیٹڈ پوزیشن سے آپ کے اوپر بات چیت کریں گے، آپ ہمارے اوپر. تو میرے خیال میں اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سیاسی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی سوچ و فکر رکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے سیاست کر رہے ہیں، انہیں ہر طرح کی جو پریشانی، اذیت جس میں وہ مبتلا، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کو لے کر جو اس وقت حالات ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ایشوز بھی آئے ہیں، تو ان پر بھی، چاہے وہ پانیوں کی تقسیم اور یہ نہروں کا مسئلہ ہو، اور اسی طریقے سے جو بلدیاتی، مقامی، شہری خود مختاری کا، اور ہمارا جو آئینی ترمیمی بل ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک جو عدالتی اصلاحات کی بات کی، اور عدالتی اصلاحات میں 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح محترم بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک کردار رہا واضح جو سب لوگ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح کمال اصفر صاحب گورنر تھے، محترمہ نے انہیں کہا تھا ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک خاکہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تیار کرایا تھا، اور وہ کمال اصفر صاحب نے کیا تھا، اور بعد میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں جنرل تنویر نقوی نے لے کر پھر اسی خاکے پر وہ قانون سازی کر کے پورے ملک میں ایک خود مختار، مؤثر، با اختیار، با وسیلہ بلدیاتی مقامی حکومت کا نظام قائم کیا. تو میرے خیال میں ہم نے وہ بل دیا تو اس پر بھی پیش رفت ہونی چاہیے، بات چیت تو ہونی چاہیے کم از کم. تو ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں جو ہمارے معاہدے میں ہیں، روزگار کے حوالے سے، ڈومیسائل کے حوالے سے، لوکل پولیسنگ کے حوالے سے، یہ ساری باتیں بھی اس میں ہم نے کی. میں نے کہا کہ میں کم از کم وہ سامنے رکھ دوں تاکہ اور ہمارے بھائیوں نے وہ باتیں بہت کھلے دل سے سنی. پھر انہوں نے بھی ہماری بہت ساری ایسے جو اقدام تھے جن کو محسوس کیا، تو انہوں نے بھی کھل کر جو ہے وہ ان پر ہمارے ساتھ بات چیت کی اور اپنے ان گلو شکووں کا اظہار کیا. تو ہم نے کہا کہ ان ساری باتوں کا تدارک اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم غیر رسمی طور پر بیٹھنا شروع کریں. اور سعید غنی صاحب کو میں نے ایک عرصہ پہلے، پھر علی خورشیدی نے بھی جو میرے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو 15 ارب ہمیں وفاق سے مل رہے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے، وہ اسی وقت مضبوط اور پختہ بنیں گی اگر اس کے نیچے نکاسی آب، رساؤ اور یہ جو لائنیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہ کام آپ اگر کریں اپنے بجٹ سے، بلدیاتی میئر مرتضی وہاب بھائی اور محترم سعید غنی بھائی یہ کام کریں، ہم سڑکیں بنائیں، تو ون ون سچویشن ہم دونوں کے لیے ہے. اور اس طرح لوگوں میں جو ہے وہ ایک اچھا تاثر قائم ہوگا، اور یہ بہت ہی مثبت سیاست ہوگی. تو ہمارے تمام میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے سنا اور ہم نے ان کی ساری باتیں سنی. تو مجھے امید ہے کہ یہ صرف الیکشن کے لیے بہانہ ضرور
سینٹ کے الیکشن کا ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمارا مقصد اس الیکشن سے بیونڈ ہے، اس سے بھی آگے ہے، اور لوگوں کو کس طرح ریلیف دینا ہے اس پر ہم جب بھی بیٹھیں گے ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کوئی اشتراک عمل کریں، کوئی مشترکہ حکمت عملی بھی بنائیں، چاہے ایک دوسرے سے لڑیں، اختلاف کریں، اسمبلی میں شور شرابہ ہو، ہنگامہ ہو، واک آؤٹ ہو، بائیک آؤٹ ہو، یہ سب ہوگا، لیکن اس کے باوجود سیاسی ہیں، سیاسی کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی سیاست ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے. بہت شکریہ. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آج ہم سب یہاں پہ آئے ہیں اور محترم فاروق بھائی اور سب کے ساتھ یہاں پہ ملاقات ہوئی، اور جس طرح یہ سینٹ کی نشست، جس طرح فاروق صاحب نے آپ کو بریف کیا کہ مرحوم تاج حیدر صاحب اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی، اور پھر لیڈرشپ کی طرف سے محترم وقار مہدی صاحب کو نومینیٹ کیا گیا. تو اس سلسلے میں آئے اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، اور خاص طور پر ہم نے شکریہ ادا کیا کہ جو اس وقت بہت سینسٹیو ایشو ہے ہمارا کینال کا، اس میں ایم کیو ایم نے کھل کے سپورٹ کی، نہ صرف صوبائی اسمبلی میں جو ہم نے قرارداد پاس کی، بلکہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی انہوں نے اس میں ہمیں سپورٹ کیا، اور بلکہ یہ سندھ کے کاز کو سپورٹ کیا جو سب کا مشترکہ کاز ہے. اور بھی ایشوز پہ بات ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے چھوٹے موٹے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں دونوں سائڈز کے، لیکن صحیح آج اچھی باتیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم لوگ سب آج یہاں پہ آئے ہیں. اور میں بہت پر امید ہوں کہ جو ہم نے اپنی بات رکھی ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈسکس کر کے اور ایک صحیح فیصلہ ہوگا، اور وقار مہدی صاحب بھی سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، اور اللہ ان کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا. بہت شکریہ جی. تھینک یو. فاروق بھائی یہ بتائیے گا، وقار مہدی صاحب جب سینٹ میں جائیں گے تو امید ہے کہ وہ آپ کی بربادی کی مثالیں دے کر پی ٹی آئی پہ بات نہیں کریں گے. جس طریقے سے فیصل ماوڈہ صاحب بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے ہی ووٹوں سے وہ سینٹ کا حصہ ہے، لیکن وہ آج پروگرامز میں بیٹھ کے ٹاک شوز میں آپ کی بربادی کی مثال دے کر پاکستان تحریک انصاف پہ بات کرتے ہیں. تو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے ان کے لیے؟ میرے خیال میں میرا ایک شعر کافی ہے. ساری بڑی جماعتوں کو میں نے ہمیشہ کہ ایک جماعت ریل میں ہے، ایک رہنما ریل میں ہے، دوسرے رہنما یا کابر جیل میں ہے. تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے. آج ایک جماعت کہتی ہے کہ 100% میں صحیح ہوں، باقی جماعت غلط ہے، اور پھر جو چھوٹی جماعتیں ان کا تو نمبر ہی نہیں آتا کسی جگہ، پالیسی میں، فیصلوں میں، ساری چیزیں بیت المال کی ہوں یا ویسے ہوں اوپر ہی تقسیم ہو جاتی ہیں. تو میں یہی کہتا تھا کہ بھائی ہم تو یعنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی زیر عتاب رہے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی زیر عتاب رہے. میں اس کی تفصیل نہیں کھولوں گا. تو تمام بڑی جماعتوں کو ہم سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. جس کا نام لیا میں اس کا نام بھی نہیں لے رہا، وہ اگر ہماری مثال دے کے کسی کو کہہ رہا ہے تو پھر اسے اپنے اوپر بھی یہ لاگو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ ہر ایک کی سیاست جو ہے وہ دائمی ہے. میں نے کہا ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، اور یہ ہوتا رہا پھر. دونوں سے سوال ہے میرا، شاہ صاحب سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی، کہ آپ نے خود کہا کہ جب الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں تو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، تو ہم وہ ملاقات اسی لیے میں نے پہلے سے کہہ دیا وہ یہ ملاقات کب دیکھیں گے کہ کراچی کی سڑکوں پر آپ بیٹھ کر کچھ فیصلہ کریں، اعلان کریں کہ دونوں جماعتیں مل کے کہ کل سے سڑکیں بنیں گی؟ اب وہ ملاقاتیں کب ہوں گی؟ اس کا فیصلہ آپ کب صادر کریں گے؟ کراچی کے ہر گھر میں پانی آئے گا، وہ ملاقات کب ہوگی جب آپ کو اپنے بلدیاتی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ وہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا وعدہ ہے کہ ہر گھر سے کچرا اٹھے گا، وہ پریس کانفرنس کب ہوگی؟ اچھا، اس کے اندر ایڈ بھی کر لیجیے گا کہ 37 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں 1988 سے 2025 تک جو راشد سوال کر رہے ہیں، یہ سوال تھا ہمارا بھی کہ 37 سال میں جب بھی پیپلز پارٹی کو ضرورت ہوئی یا ایم کیو ایم کو ضرورت ہوئی تو یہ سب سی ایم آؤ کے مرکز کے اوپر جو ہے وہ مذاکراتیں ہوتی ہیں. عوامی ایشوز کے اوپر اتنا سینسیٹیو ایشو تھا ڈمپر کا، اس کا آپ لوگوں نے کوئی ملاقاتیں نہیں کی اپنے سینٹ کے لیے جو ہے وہ آپ فوری طور پر فیصلہ کرتے ہیں. اسی سوال کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائن ایڈ کروں گا
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کا تعلق ساس بہو کی طریقے کا رہا ہے کہ لڑتے ہیں آپس میں اور گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے، مطلب سندھ کے عوام کا. تو جیسے راشد نے بات کی، نعیم بھائی نے بات کی، تو آخر عوام کے لیے آپ لوگ کب ایک ہوں گے؟ کیونکہ سندھ کا ہم نے کہا کہ وہ شوہر کو اب ڈھونڈیں، اس بیٹے کو ڈھونڈیں. وہ کدھر ہے؟ ساس بہو تو ہے، وہ بیچ میں شوہر اور وہ بیٹا کہاں ہے؟ آپ کریں گے، رسپونڈ کریں گے، میں کروں. ہاں پہلے آپ دے دیں. جی دیکھیں، آپ سب دوستوں کی باتیں سر آنکھوں پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہتری کی طرف بات کی ہے، اور MQM کی بھی بہت ساری مثبت چیزیں ہیں جن پر پہلے بھی کوشش کی گئی عمل کرنے کی. جو کچھ رہ گئی ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے گا. ترقیاتی کام آپ سب کے سامنے ہیں اور ضرورت ہے ابھی بھی، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ ترقی ہر چیز میں ہوئی. جو فیلڈ گنوائی گئی ہیں یہاں پہ، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کمپیریٹیولی بہتری نظر آئے گی. بلکہ آپ اس پہ کسی دن میئر صاحب، منسٹر لوکل گورنمنٹ اور ہم خود بھی آپ کے لیے حاضر ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ وزٹ بھی کریں گے. تو یہ ملاقاتیں یا یہ جو تاثر ایک ہے کہ کوئی دیکھیں آج یہ الیکشن ہے سینٹ کا، یہ ایک پولیٹیکلی موو ہوتی ہے ایک خیر سگالی کی، ایک بہتر انوائرمنٹ کے لیے. ادروائز آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو نمبرز ہیں، الیکشن ایک سیٹ پہ ہے، تو ہمیں کوئی الیکشن سے وہ نہیں ہے. لیکن ایک اچھا میسج دینے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ چلیں جس طرح جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے ہم ساتھ ہوتے ہیں. جمہوریت میں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں اور فیصلہ رات کو آئے گا. میں بھی الیکشن کی بات ہو تو وہ بھی پروسیس ایک ہیلدی پروسیس ہے، اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک پورے اخراجات ہوتے ہیں آگے اکنامی. آپ کے علم میں ہے کہ ایک پروسیس اگر الیکشن کا شروع ہوگا اور الیکشن کمیشن والے آئیں گے، سارا دن کا ایک پروسیس ہوتا ہے شروع، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک یہ مثبت فیصلہ ہوگا اگر ہمارے حق میں جو میٹنگ ہو اور اس کا فیصلہ آئے. باقی کام یہاں پہ ہو بھی رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، کراچی میں مکمل طور پر بہتری کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے. اچھا، پھر ایک بڑا مسپرسپشن سا آ جاتا ہے کہ جی وہ NFC ایوارڈ، جی وہ 18ویں ترمیم، اور اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ سب لوگ نیٹ پہ جا سکتے ہیں. جو PSDP بنتی ہے وفاقی حکومت کی، اور بہت سارے لوگ آ کے باتیں بہت کر جاتے ہیں، لیکن کہتے بھی ہیں جی کراچی پاکستان کی معاشی اس میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اس ریڑھ کی ہڈی کے لیے کبھی وفاق سے کوئی اس طرح کی بات، کوئی اس طرح کی اسکیمیں آئیں؟ میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا وزیر ہوں صوبائی. میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے 2008 سے 13 تک کا بھی. جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، اس وقت جو تقسیم ہوتی تھی مساوی ہوتی تھی. 2-4% آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. بلکہ میں محترم مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سب سے زیادہ پیسے ملے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ہی دیے تھے کراچی کے لیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو PSDP آن ریکارڈ ہے 13 سے لے کے 18 والا بھی اور 18 سے لے کر 22 والا بھی، اس میں سندھ کے لیے، پورے سندھ کے لیے 3 سے 4% سے زیادہ اسکیمیں نہیں رکھی جاتی. ایک گرین لائن دے کے بہت بڑا احسان ہو گیا، یا کوئی 1-2 اور پروجیکٹ جو لاسٹ خان صاحب کی، بلکہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں تو کہتے تھے کہ سندھ ہمارا ہے ہی نہیں. تو اس PSDP میں کیوں نہیں کراچی کا حصہ رکھا جاتا؟ صرف باتیں ضرور کر دی جاتی ہیں، اگر رکھا بھی جاتا ہے تو بہت تھوڑا. اور اگر وہ اسکیمیں آ بھی جائیں، کیونکہ یہ آن ریکارڈ ہے، میں آپ سب سے شیئر کروں گا کہ 3-4% آتے ہیں، پھر اس میں ریلیزز نہیں ہوتی. اس دفعہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ، اور ظاہر ہے MQM کا بھی اس میں اہم رول ہے، پہلی دفعہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں سندھ کے لیے کچھ پرسنٹیج رکھی گئی، لیکن وہ بھی 10% سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کی بھی ریلیزز کا ایشو ہے. لیکن چلیں
وہ جو 3% سے بڑھ کے 8, 9, 10% آئی ہے تو ہم وفاقی حکومت کا شکریہ اس حد تک تو کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کتنی زیادہ بات کرنی پڑی پریزیڈنٹ صاحب کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کہ بھائی ایسے نہ کریں۔ تو کراچی کے لیے جو فنڈز کی ضرورت ہے وہ جب کراچی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے تو وفاق کی طرف سے بہت بڑا اسپیشل پیکیج آئے۔ یہ 10-15 ارب سے کراچی میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو باقی ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور بہتری آئی ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فاروق بھائی نے کوئی شعر بھی پڑھے، اب میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، نہ الفاظ میں نہ شاعری میں، لیکن یہ ہے کہ کر رہے ہیں اور زیادہ وفاق کے ساتھ حکومتوں میں ضرور رہی ہیں ایم کیو ایم، اور ہم کہ یہی رہا ہے کہ وہاں بھی یہ بات ضرور کی جانی چاہیے۔ کراچی کا کیس جو ہے وہ ہم سب کا کیس ہے اور ہم سب نے، اور انہوں نے اٹھایا بھی ہے، تو یہ ایک اچھا تاثر جائے گا اگر وہاں سے ہمیں زیادہ فنڈز ملیں گے اور یہیں پہ ہی خرچ ہوں گے۔ میں ایک منٹ دیکھیں، نہیں ایک منٹ، یہ جو سوال آپ نے پوچھا نا کہ کب بیٹھیں گے ان ایشوز پر جن کا آپ نے آج میٹنگ میں بھی احاطہ کیا، بات چیت کی ہے، لیکن آگے کیسے بڑھیں گے، تو بھائی میری طرف سے اور میری جماعت کی طرف سے تو آفر یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کا کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی پلان، کوئی بھی حکمت عملی، اس کے لیے ہم کل سے تیار ہیں، چاہے کلفٹن پہ 3 تلوار پہ 2 تلوار پہ ہمیں سڑک پہ بیٹھنا ہو، لیاقت آباد 10 نمبر پہ بیٹھنا ہو، میری طرف سے بلینک چیک ہے جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں لوگوں کے لیے، کراچی کے پانی کے لیے، کراچی کے صفائی جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے، نکاسی ہے آپ کے لیے، ان سارے کے لیے ڈمپر کنٹینر والے ایشو، یہ سارے ایشوز جو بنیادی طور پر کراچی کے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سندھ کا بھی بڑا انحصار جو ہے کراچی پر ہے اور پاکستان کا تو پورا انحصار کراچی پر ہے ہی ہے، تو یہ ہم تو تیار ہیں کل سے اگر بیٹھنا ہے۔ شاہ صاحب ایک چیز ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وفاق سے بجٹ بھی نہیں ملتا، کم ملتا ہے، اور خاص طور پہ نہرو کے ایشو پہ دیکھا کہ جب تک بلاول صاحب نے ان کو حتمی ڈیڈ لائن اور ایک ایسا بات نہیں کہہ دی کہ جب تک وہ ہلے نہیں، تو کیا ہم ہمیشہ ہی ایسی روک کے چیخ کے چلا کے اپنا حق لیتے رہیں گے، کیونکہ وہ خاموشی سے دیتے نہیں ہیں وفاق کو، یہ سلسلہ کیسے رہے گا؟ دیکھیں اس کے لیے جب الیکشن ہوں گے 2029 والے، اور جو پاکستان کے عوام نے فیصلہ دیا، اور الحمدللہ انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو ضرور ہمیں حقوق ملیں گے۔ آپ نے نہروں کی بات کی، آپ نے دیگر پروجیکٹ کی بات کی، دیکھیں ابھی نہریں جو ہیں ان پر کینالز پہ جو ذی شعور ہے اس نے ان کینالز کی مخالفت کی ہے۔ ہم سندھ میں تو سب ایک پیج پہ ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ہمارے خلاف بھی سب کچھ کہہ رہی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وکلا برادری ہے، دیگر بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ ہر بات کر رہے ہیں، لیکن اس پیج پہ ہم سب ساتھ ہیں، نہ صرف سندھ کے لوگ بلکہ آپ کے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پنجاب سے بھی آواز آئی، بلوچستان سے، کے پی سے بھی، کہ جو کینال باعث انتشار ہے اس کو نہیں بننا چاہیے، اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے ملک کے ان ذی شعور لوگوں کا، کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کینال نہیں بننے چاہیے، اور ہم سب لوگ تو ایک پیج پہ ہیں۔ ابھی بہت سارے ایشوز اس وقت بھی موجود ہیں، ہم نے جیسے چیئرمین صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے، اور سی ایم صاحب بھی تھے، جس میں یہ طے ہو گیا کہ جی 2 تاریخ کو جو سی سی آئی کی میٹنگ ہے اور اس میں جو ایک طریقہ کار ہے اس کے بعد اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے دوستوں کے ذہنوں میں سوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک کوئی لالی پاپ دیا جا رہا ہے، یہ جی پیپلز پارٹی خواہ کی بات کر رہی ہے، سی سی آئی میں تو ان کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے، اور جب اکثریت نہیں ہوگی تو یہ کیسے پاس کرائیں گے۔ دیکھیں آپ نے ایک دیکھا ہوگا تسلسل، جب الیکشن ہوئے، ابھی جو بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم 1 میں یا اس میں ہم لوگ ساتھ تھے، تو اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب ساتھ ہوتے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کیسے ہوئے، اور یہاں پہ جو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے اس میں ایک
पूरा अलाइंस बनाया गया जिसमें PMLN भी थी, MQM भी, GDA भी, JUIF भी, बहुत सारों को मिलाया गया। उसके बाद जब इलेक्शन के रिज़ल्ट आए, हंग पार्लियामेंट थी। हमारा कोई खुशी का फ़ैसला नहीं था कि हम PMLN को सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी, हमारा गुनाह जो है वो है कि हमें सबसे अहम पाकिस्तान है, अवाम है, जमहूरियत है और पार्लियामेंट है। तो अगर हम फॉर्मेशन में इनकी सपोर्ट ना करते तो नए इलेक्शंस की बात की जाती। अब नए इलेक्शन यहाँ पे 60 दिन में होते, 90 दिन में होते या 9 साल में होते, कोई कुछ नहीं कह सकता था। तो हमने उनको सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे बहुत इख्तलाफात रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चारों सूबों में इलेक्टेड लोग हैं, नेशनल असम्बली में भी, प्रोविंशियल असम्बली में भी, सेनेट में भी। वहाँ पे इश्यूज़ थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो बात की गई होगी उस पर अमल नहीं हुआ, वो भी हमारे इश्यूज़ थे। और हमें ताने भी सुनने को मिले कि जी इतने आपके पास रिजर्वेशंस हैं तो इस गवर्नमेंट को छोड़ क्यों नहीं देते। ना छोड़ने की वजह पाकिस्तान, क्योंकि वो जो PTI की गवर्नमेंट थी उसके इक़दामात की वजह से जो मुल्क के हालात हुए, जो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, मौजूदा हुकूमत ने अच्छे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से मुआशी तौर पर हम मजबूत हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी अपने कुछ इश्यूज़ के लिए मुल्क को इंतशार में डालती? गवर्नमेंट से अलहदा होते तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ना चलती, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें सही और उन सपोर्ट करते रहे। लेकिन जो कैनाल्स का इशू है वो बहुत सेंसिटिव, और हमने CM साहब ने क़यादत के कहने पे 14 जून 2024 और 18 में ये लेटर लिखे फेडरल गवर्नमेंट को कि ये जो इरसा ने आपको फिगर्स दिए हैं ये गलत हैं और इनको कैंसिल किया जाए और ये जो प्रोजेक्ट है इसको बंद किया जाए। फिर CCI में बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनको उठाया गया, मुलाकातें होती गईं, लेकिन जब उनको नहीं कंसीडर किया जा रहा था हमारी इन सारी चीज़ों को, एक बात ज़रूर थी कि उन्होंने एक्नेक से इसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़ात्मे का ऐलान नहीं हो रहा था। तो इसलिए चेयरमैन साहब ने 27 दिसंबर को भी ऐलान किया, 4 अप्रैल को भी, 18 का जलसा हैदराबाद, 25 को अभी सक्खर था, लेकिन उससे पहले ये मीटिंग हुई तो हमने सक्खर वाला एहतजाजी जलसा जश्न सिंधु के नाम पे किया, क्योंकि हमें पूरा यकीन है। उस यकीन की वजह क्या है? ज़ाहिर है CCI में हमें अक्सरियत नहीं है, लेकिन वजह ये है कि हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी अलहदा होती है तो वो गवर्नमेंट उनकी बरकरार नहीं रह सकती। तो उसी वजह से जो बात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई कि इन कैनाल्स को और गलत जो अदाद व शुमार इरसा की तरफ से दिए गए, इस वजह से ये ख़त्म किए जाएंगे। ऊपर फारूक साहब से भी बात हुई थी इन्हीं अदाद व शुमार की। आप भी हमारे सारे दोस्त हैं, मैं आपके तवज्जो से ये भी इसको भी ब्रीफ कर दूं, आप सबके जहनों में सवाल होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट ने इरसा ने 50 साल का 40 साल का एक एवरेज निकाला और बताया कि जी इतना पानी जो है ये सेविंग हो रहा है और अगर कोई सूबा अपने पानी से कोई कैनाल बनाए तो इतराज़ नहीं हो सकता। ठीक है, उसी जो उनकी अपनी ब्रीफिंग है 40-50 साल वाली, अगर सिर्फ आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो सिर्फ 4 साल ऐसे आए हैं जिसमें कुछ पानी समंदर में गया है, अदरवाइज़ पानी गया ही नहीं है। और जो डेल्टा को एक पानी देना है, आज आप सब लोग कराची से शुरू हों, बदीन तक जाएं, लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो समंदर के पानी के नीचे आई है। हज़ारों गांव जो हैं वो पानी उसमें समंदर का आ गया है, आपको नज़र आ रहा है। मोहतरम एहसन इकबाल साहब आए थे, हम एक गए थे, एरियल व्यू लिया हमने, एक स्कीम थी हमारी, उसके लिए उनको खुद दिखाया कि ये देखें, और वो ख़ुद उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा यहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल है। तो अब हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ये CCI में फिर कोई ऐसी बात आ जाती है 2 तारीख वाली में और कहें जी हमारे तो नंबर, तो हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और प्रेसिडेंट साहब की हुई है, उसमें ये हतमी फ़ैसला हो चुका है। और ये एक सिर्फ जो होता है फॉर्मेलिटी होती है कि वो जो स्कीम, ज़ाहिर है ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता,
اور CCI ہی وہ فورم فورم ہے جہاں پہ ارسا کے ان نمبرز کو جو ہے وہ کینسل کیا جا سکتا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.